السلام علیکم ڈیئر اسٹوڈنٹس، آج کا جو ہمارا لیکچر ہے وہ ہے پاکستان میں جمعیت محنت کے حقائق اور ساتھ میں اس کے مسائل ہیں۔ پاکستان میں جو جمعیت محنت ہے، یعنی کہ پاکستان کی جو افرادی قوت ہے، کام کرنے والے جو لوگ ہیں، ان کے کون کون سے مسائل ہیں اور ان کے کیا حقائق ہیں جن کی وجہ سے یہ سارے کے سارے جو پرابلمز ہیں آپ کو کام کرنے والے لوگوں کو جو ہے وہ فیس کرنا پڑتا ہے۔ سب سے پہلے روزگار کا حصول، تو سب سے پہلے کیا ہے؟ روزگار کا حصول ہے۔ تو پاکستانی جو افرادی قوت ہے، پاکستانی جو عوام، کام کرنے والے جو لوگ ہیں، ان کا سب سے بڑا جو پرابلم ہے وہ روزگار کا حصول ہے۔ پاکستانی جو افرادی قوت ہے، کام کرنے والے جو لوگ ہیں، وہ اپنے کاروبار سے، اپنے کام سے مطمئن نہیں ہوتے۔ ان کو ان کی پسند کا جیسا وہ کام کرنا چاہتے ہیں اس کے مطابق جو ہوتا ہے ان کو کام نہیں ملتا، اور ان کے پاس ایسے وسائل نہیں ہیں، ایسے پلیٹ فارم نہیں ہے کہ جہاں پر ان کا من پسند جو کام ہو، جو کام وہ کرنا چاہتے ہیں، جس میں ان کا انٹرسٹ ہو، جس فیلڈ میں ان کی اسپیشلائزیشن ہو، جو کام وہ کرنا چاہتے ہیں، جو بہتر طریقے سے کام کر سکتے ہیں، وہ والے جو پلیٹ فارم ہے ان کے پاس موجود نہیں ہے۔ تو سب سے بڑا جو پرابلم ہے پاکستانی عوام کا وہ ہے روزگار کا حصول، کے روزگار کو کیسے حاصل انہوں نے کرنا ہے۔ اس کے بعد سیکنڈ ہے ہمارے پاس کم شرح اجرت ہے۔ ویجز جو ہے وہ کم، ویجز کم کیوں ہے؟ کیونکہ یہاں پر مارکیٹ کے اندر سپلائی آف لیبر جو ہے وہ زیادہ ہے ایگریگیٹ ڈیمانڈز آف لیبر کے مقابلے۔ کام کرنے والے جو لوگ ہیں وہ زیادہ ہیں بنسبت کے جو مارکیٹ کے اندر ڈیمانڈ ہے۔ اس وجہ سے پاپولیشن کے زیادہ ہونے کی وجہ سے، آبادی کے زیادہ ہونے کی وجہ سے، مارکیٹ میں لیبر کی ڈیمانڈ کے کم ہونے کی وجہ سے جو یہاں پر ویجز جو ڈیسائیڈ ہوتی ہیں وہ کم۔ اب ویجز اتنی کم ڈیسائیڈ ہوتی ہیں کہ یہاں پر جو سپلائی آف لیبر جو ہوتی ہے وہ اس ویجز کے اوپر کام کرنا مناسب نہیں سمجھتے، اور اگر وہ کرتے بھی ہیں تو مینٹلی طور پر جو ہوتے ہیں وہ وہاں پہ سیٹسفائی نہیں ہوتے۔ تو یہ پرابلم ہے کہ سب سے پہلے تو روزگار نہیں ملتا، اس کے بعد ہے اگر مل جاتا ہے تو اس کی شرح اجرت اتنی کم ہوتی ہے کہ وہاں پر جو لیبر کام کر رہی ہوتی ہے، سپلائی آف لیبر کے زیادہ ہونے کی وجہ سے اور ڈیمانڈز کے کم ہونے کی وجہ سے معاوضہ کم ہو جاتا ہے۔ اس وجہ سے وہاں پر جو لیبر کام کر رہی ہوتی ہے وہ مینٹلی طور پر وہاں پر سیٹسفائی نہیں ہوتا ہے۔ تو جو افرادی قوت ہے وہ وہاں پر ان کے درمیان جو ہوتی ہے وہ بے یقینی کی کیفیت ہوتی ہے۔ اس کے بعد ہے کمزور قوت سودا، کمزور قوت سودا باز۔ اب جو ڈیلنگ ہے، لیبر کی جو ڈیلنگ ہے، کیونکہ سپلائی کے زیادہ ہونے کی وجہ سے، ڈیمانڈ کے کم ہونے کی وجہ سے عوام مارکیٹ میں بہت ہے، محنت کی منڈی کے اندر بہت سارے لوگ جو ہے وہ کام کرنے کے لیے تیار ہیں، سپلائی آف لیبر جو ہے وہ زیادہ ہے بٹ ڈیمانڈز آف لیبر کم۔ اب وہاں پر جب وہ اپنی ویجز طے کرتے ہیں، جو معاوضہ طے کرتے ہیں، تو وہاں پر ان کے طے کرنے کی جو صلاحیت ہوتی ہے، قوت جو سودا بازی ہوتی ہے وہ کمزور ہوتی ہے۔ ان کو پتہ ہے اگر انہوں نے ایک حد سے زیادہ معاوضہ مانگ لیا تو ان کی جگہ پر دوسرا جو ملازم ہوگا وہ ہائر کر لیا جائے گا۔ تو اس کا مطلب ہے کہ کمزور قوت سودا بازی کیوں ہے؟ کیونکہ سپلائی آف لیبر بہت ہے، کام کرنے والے لوگ بہت زیادہ ہیں، عوام بہت زیادہ ہے، افرادی قوت بہت زیادہ ہے، بٹ ان کی جو ڈیمانڈ ہے وہ کم۔ اس وجہ سے جو ان کے معاوضے جو ڈیسائیڈ ہوتے ہیں وہ کم ہوتے ہیں، تو اسی لیے وہ کم معاوضوں کے اوپر ہی جو ہوتا ہے وہ کام کرنے کو پریفر کرتے ہیں، اور معاوضہ وہاں پر ڈیسائیڈ ہو جاتا ہے جہاں پر سپلائی آف لیبر اور ڈیمانڈز آف لیبر جو ہوتے ہیں آپس میں برابر ہو جاتے ہیں۔ اس کے بعد ہے نمبر 4 ہے آپ کے پاس ملازمت کا عدم تحفظ، کہ وہاں پر جو کام لوگ کر رہے ہوتے ہیں، ملازم جو کام کر رہے ہوتے ہیں کسی بھی فیکٹری کے اندر، انڈسٹری کے اندر، ان کی جو جاب ہوتی ہے وہ عدم تحفظ کا ہوتی ہے، یعنی کہ وہ پرماننٹ نہیں ہوتی، کانٹریکٹ کے اوپر ہوتی ہے۔ تو جب تک وہ کام کرتے رہتے ہیں ان کو بس یہی ہوتا ہے کہ ہر ڈے جو ہوگا ان کا وہ لاسٹ ڈے ہوگا، کل نیکسٹ ڈے جو ہوگا وہ پتہ نہیں ان کو وہ جاب ملے گی یا کام وہاں پر ملے گا یا پھر نہیں ملے گا۔ اس وجہ سے مینٹل پریشر جو ہوتا ہے ان کے مائنڈ کے اوپر
زیادہ ہوتا ہے، اور وہ جس ایفیشنسی کے ساتھ جو ہے وہ کام کر سکتے ہیں اس ایفیشنسی کے ساتھ جو ہوتا ہے وہ کام نہیں کر سکتے۔ اس کی وجہ کیا ہوتی ہے کہ ملازمت جو ہوتی ہے ان کی عدم تحفظ کا شکار ہوتی ہے، کہ ان کو یہ نہیں پتہ ہوتا کہ آئندہ آنے والے دنوں میں ان کو وہ جو کام ہوگا وہ ملے گا یا پھر نہیں ملے گا۔ اگر یہی پرماننٹ ہو تو وہاں پر ان کو مینٹلی طور پر وہ ریلیکس ہوں گے اور ان کے کام کرنے کی جو ایفیشنسی بھی جو ہوگی وہ زیادہ بہتر ہوتی ہے۔ اس کے بعد ہے نمبر 5 ہے ہمارے پاس غیر انسانی سلوک ہوتا ہے۔ اب غیر انسانی سلوک میں ہم اس کو ڈسکس کرتے ہیں کہ مزدوروں کو مالک سے عام شکایت یہ ہوتی ہے کہ وہ انہیں انسان نہیں سمجھتے اور وہ ان سے اس حد سے زیادہ کام لینا چاہتے ہیں جتنا کہ وہ کر سکتے ہیں، یعنی کہ جو ان کی آپس میں ڈیل ہوتی ہے یا جو کام ان کو دیا گیا ہوتا ہے وہ اس سے زیادہ کام لینے کی کوشش کرتے ہیں۔ تو بیسیکلی یہاں پر یہ ان کے ساتھ غیر انسانی جو سلوک ہوتا ہے۔ ان کے ساتھ وہ کہتا ہے کہ ہمدردی کے جذبات نہیں ہوتے، ان کو بس یہ ہوتا ہے کہ ہم ان کو سیلری دے رہے ہیں اور ان سے جتنا میکسیمم ہم کام لے سکتے ہیں تو وہ کام لیا جاتا ہے۔ تو اس لیے ہم کہہ دیتے ہیں کہ جو فرم کے جو مالک ہیں، انڈسٹری کے جو مالک ہیں، وہ لوگوں کے ساتھ جو وہ غیر انسانی سلوک کرتے ہیں۔ اس کے بعد ہے بلا معاوضہ خدمات ہے۔ آپ نے ہمارے پاس نمبر 6 کے اوپر ہے بلا معاوضہ خدمات، بغیر کام کے، بغیر معاوضوں کے ان سے کام لینا۔ ہمارے یہاں بہت سارے ایسے ہوتے ہیں کہ ملازمین رکھے ہوئے ہوتے ہیں، جس کام کے لیے رکھے ہوتے ہیں اس سے زیادہ ان سے جو ہوتا ہے وہ کام لیا جاتا ہے، اور ساتھ میں اور ان سے بہت سارے ایسے کام بھی لیے جاتے ہیں جن کا ان کو اس کے بدلے میں جو ہوتا ہے وہ معاوضہ نہیں دیا جاتا، یعنی کہ بغیر معاوضے کے جو ہوتا ہے ان کو رکھا جاتا ہے۔ جیسے آپ انٹرنشپ لے لیں، انٹرنشپ کے اندر بھی ایسے ہوتا ہے، سم فرمز جو ہوتی ہیں پے کرتی ہیں، سم فرمز جو ہوتی ہیں ان سے ورک تو لیتی ہیں بٹ ان کو پے نہیں کرتے۔ اسی طرح سے چھوٹے جو کاروباری حضرات ہوتے ہیں، جب وہاں پر اگر کوئی ہنر کوئی پرسن جو ہوتا ہے وہ سیکھتا ہے تو اس سے صرف کام لیا جاتا ہے، اس کو سکھایا جاتا ہے اور ساتھ میں اس سے کام لیا جاتا ہے، بٹ اس کے بدلے میں ان کو جو معاوضہ ہوتا ہے وہ نہیں دیا جاتا ہے۔ تو یہاں پر بہت ساری ایسی خدمات بھی ان سے لی جاتی ہوتی ہیں جو کہ بلا معاوضہ ہوتی ہیں۔ اس کے بعد نمبر 7 ہے ہمارے پاس کام کے غیر تسلی بخش حالات، کہ کام کی جو صورتحال ہوتی ہے، جو انوائرمنٹ ہوتا ہے جس جگہ پر ورکر جو ہوتا ہے وہ فرم کے اندر یا انڈسٹری کے اندر یا مختلف ادارے جو ہوتے ہیں وہاں پر کام کر رہا ہوتا ہے، وہاں کے جو حالات ہوتے ہیں وہ غیر تسلی بخش ہوتے ہیں۔ جو انوائرمنٹ ہوتا ہے وہ پراپر نہیں ہوتا، وینٹیلیشن نہیں ہوتی، پانی کی سہولت جو ہوتی ہے وہ کم موجود ہوتی ہے، آب نکاسی نہیں ہوتا، مشینوں کا شور جو ہوتا ہے وہ زیادہ ہوتا ہے۔ تو ان وجوہات کی بنا پر بھی ورکر جو ہوتے ہیں وہاں پر کام کرنا جو ہوتا ہے وہ بہتر پسند نہیں کرتے۔ تو اگر کام کے حالات جو ہوں گے وہ غیر تسلی بخش ہوں گے تو ظاہر سی بات ہے ورکر کی بھی جو ایفیشنسی ہوگی وہ بھی غیر تسلی بخش ہوگی۔ تو ڈیئر اسٹوڈنٹس، یہ تھا ہمارا آج کا لیکچر کہ پاکستان میں جمعیت محنت کے حقائق اور مسائل کیا ہیں۔ تو سب سے پہلے تھا ہمارے پاس روزگار کا اصول، سب سے پہلے تو ہمیں جاب سرچ کرنے میں، جاب کو ڈھونڈنے میں پرابلم ہوتا ہے، اور اس کے بعد اگر ہمیں مل جاتی ہے تو اس کی جو شرح اجرت ہوتی ہے وہ کم ہوتی ہے۔ شرح اجرت کیوں کم ہوتی ہے؟ کیونکہ ورکر کی جو قوت سودا بازی ہوتی ہے، ڈیلنگ جو ہوتی ہے وہ کم ہوتی ہے۔ وجہ کیا ہوتی ہے کہ سپلائی آف لیبر جو ہوتی ہے وہ زیادہ ہوتی ہے ڈیمانڈز آف لیبر کے مقابلے میں، تو وہاں پر ورکر زیادہ کام کرنے کے لیے آئے ہوئے ہیں، ڈیمانڈز جو ہیں وہ کم، اس وجہ سے معاوضے جو ہوتے ہیں وہ کم ہو جاتے ہیں۔ اب جب جاب مل گئی ہے تو وہاں پر ملازمت جو ہوتی ہے اس کا وہ عدم تحفظ کا شکار ہوتی ہے، کیونکہ پتہ نہیں ہوتا ہے کسی بھی وقت جو ہوتے ہیں وہ نکالا جاتا ہے، پرماننٹ نہیں ہوتے، اور غیر انسانی سلوک ہوتے ہیں ان سے ایک حد سے زیادہ جو ہوتا ہے وہ کام لیا جاتا ہے، اور بہت سارے ایسے کام بھی لیے جاتے ہیں کہ جو کہ ان کے کانٹریکٹ میں یا ان کی جاب کے اندر جو ہوتا ہے وہ شامل نہیں ہوتا، اور بہت سارے جگہوں پر ایسے ہوتے ہیں کہ کام کے جو حالات ہوتے ہیں وہ غیر تسلی بخش ہوتے ہیں، کہ انوائرمنٹ ایسا ہوتا ہے کہ جہاں پر اچھے طریقے سے جو ہے وہ کام نہیں کیا جا سکتا۔ تو اپنا خیال رکھیے گا، اللہ حافظ۔